بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں اپنا پہلے تعارف کروا دوں۔ میں ہومیوپیتھک ڈاکٹر میجر ریٹائرڈ زاہد نعیم قریشی آپ سے مخاطب ہوں۔ ہومیوپیتھی اصل میں شروع سے ہمارا اوٹا مشورہ رہا ہے۔ میرے فادر لا بھی ہومیوپیتھ تھے۔ گھر کے اندر بچپن سے ہم نے ہومیوپیتھی کی دوائیاں دیکھی، ہومیوپیتھی کتابیں دیکھی، ہومیوپیتھی کی اویئرنیس دیکھی۔ تو اس کے بعد ایک پیشن، ایک شوق بھی ڈیولپ ہو گیا، جس وجہ سے میں نے خود ہی بہت زیادہ انٹرسٹ لی اور ہومیوپیتھک پراپر ایک 4 سال کا جو ڈپلومہ ہے DHMS وہ بھی کیا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ اپنے طور پر بہت زیادہ اسٹڈی جتنی میں کر سکتا تھا اس کے اوپر کی اور ابھی تک جاری ہے۔ تو لیکن آج ایک بہت اہم موضوع ہے جس کے اوپر ناظرین میں آپ کو تھوڑی سی اویئرنیس دینا چاہتا ہوں۔ میرے جتنے لیکچر ہیں بیسکلی وہ ڈاکٹرز کے لیے نہیں ہے صرف، نہ ٹیکنیکل باتیں زیادہ ہیں، لیکن بیسکلی جنرل پبلک کے لیے ہیں، آپ ناظرین کے لیے ہیں کہ ہومیوپیتھی کے بارے میں کافی میتھس اور کافی ایسی باتیں مشہور ہیں کہ لوگ کئی دفعہ کہتے ہیں یار یہ ویسے ہی ہے، دوائی لو تو ٹھیک ہے، نہ لو تو کوئی بات نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ مذاق بھی لوگ کرتے ہیں، وہ جی وہ کسی بندے کا نہ وہ کوئی حل نہ ہو تو اس کو ہومیوپیتھی علاج کرا لو کہ یا تو فائدہ ہو جائے گا یا نہیں ہوگا تو کچھ بھی نہیں ہوگا، تو بس میٹھی گولیاں ہیں۔ یہ بھی ایک بہت غلط بات ہے۔ آج جو لیکچر ہے بیسکلی اس کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہومیوپیتھی اور سیلف میڈیکیشن، جس طرح کسی بھی طریقہ علاج کے اندر سیلف میڈیکیشن منع ہے، تو ہومیوپیتھی کے اندر بھی سیلف میڈیکیشن اتنی ہی نقصان دہ ہے جتنی کسی اور طریقہ علاج میں نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ یہ ایک غلط بات ہے لوگوں کے ذہن میں جو بیٹھی ہوئی ہے، یا ایک جنرلی یہ ہومیوپیتھ بھی عام طور پہ اس کو ایڈوکیٹ کرتے ہیں، اور یہ بات صحیح بھی ہے کہ ایز کمپیئر ٹو ایلوپیتھک میڈیسنس، انگریزی ادویات کے مقابلے میں ہومیوپیتھک دوائیوں کے مضر اثرات یا سائڈ افیکٹس بہت کم ہیں۔ لیکن یہ تب تک کم ہے جب ایک پراپر ایک کوالیفائڈ جو ہومیوپیتھ ہے اگر اس سے آپ علاج کرا رہے ہیں تو۔ ناظرین، اگر آپ ایک پراپر ایک کوالیفائڈ یا ایک اچھے ہومیوپیتھ سے علاج نہیں کرا رہے، یا اگر آپ صرف کتابیں پڑھ کر یا انٹرنیٹ پر دیکھ کر کسی میڈیسن کو اگر آپ خود استعمال کر رہے ہیں، یا کسی اور مریض نے کسی اور ڈاکٹر ہومیوپیتھی سے علاج کرایا تھا، اس کو فاقہ ہوا، اس کی جیسی علامات یا بیماری کی وجہ سے آپ نے وہی نسخہ بغیر سوچے سمجھے استعمال کرنا شروع کر دیا، تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہومیوپیتھی جتنی بے ضرر لگتی ہے اتنی ہی سیلف میڈیکیشن کی صورت میں نقصان پہنچا سکتی ہے، ناقابل تلافی نقصان پہنچا سکتی ہے۔ اس طرح کے ایسے کیسز بھی ہوئے ہیں کہ لوگوں نے جب سیلف میڈیکیشن کی ہے تو وہ کینسر تک کے کیسز ہوئے ہیں، اور بلکہ ایک تو ہمارے بہت مشہور ہومیوپیتھک ڈاکٹر پاکستان کے اور رولپنڈی میں، اگر آپ نے یہ جو صدر میں ہاتھی چوک دیکھا ہوگا، وہاں ایک بہت مشہور کلینک ہے ڈاکٹر ولی ہومیوپیتھک کلینک۔ تو ڈاکٹر ولی صاحب ابھی فوت ہو گئے ہیں، کچھ عرصہ ہوا ہے، تو ان کی 100 سال کے قریب عمر تھی، میں خود ان سے ملا ہوا ہوں۔ تو ان کا الفاظ یہ تھے کہ ہومیوپیتھک کا بگڑا ہوا کیس ٹھیک ہونا ناممکن ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اگر ایک آپ پراپر کوالیفائڈ ایک ہی ڈاکٹر یا جس ڈاکٹر سے آپ ٹریٹمنٹ کرا رہے ہیں اس کے سے پراپر طریقے سے علاج نہیں کرائیں گے، اگر سیلف میڈیکیشن کریں گے یا بار بار ڈاکٹر بدلاتے رہیں گے یا بار بار دوائیاں اپنی مرضی سے چینج کرتے رہیں گے، تو ان میں جو دوائیاں ہوتی ہیں فار لانگ رن اگر استعمال کی جائے، کیونکہ جو سب سے اہم چیز ہومیوپیتھک میں ہے کہ سب سے پہلے یہ ہے کہ مریض جب آتا ہے تو اس کو آپ نے صحیح طریقے سے اس کا پوری علامات لے کے ایک جو پیشنٹ کی پوری ایک جو علامات کی بیس پہ پکچر ہے سر سے لے کے پاؤں تک وہ اپنے پاس نوٹ کرنی ہوتی ہے۔ اس کے بعد پھر جو میڈیسنز ہیں پھر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس بندے کی جو علامات ہیں، اس مریض کے اندر جو علامات ہیں سر سے پاؤں تک، سب سے بہتر سب سے زیادہ کون سی ایسی دوائی ہے جو جس کی ڈرگ پکچر اس پیشنٹ کی جو سمپٹمز ہیں اس کے ساتھ کوائنسائڈ کر رہی ہیں، میچ کر رہی ہیں۔ پھر آپ نے مواصل دوا دینی ہے، جب مواصل دوا دیں گے تب مریض فایاب ہوگا، اور پھر ایک پراپر ہومیوپیتھ کوالیفائڈ وہ ڈاکٹر جس سے آپ علاج کرا رہے ہیں اسی کو یہ پتہ ہے کہ ابھی یہ جو میں نے ڈائگنوز کیا ہے اس مریض کو، اس کے لیے سب سے بہتر میڈیسن کون سی ہے۔ سب سے اہم چیز ہے سلیکشن آف میڈیسن، پھر اس کے بعد سلیکشن آف پوٹینسی، کہ ابھی اس مریض کی جو ابھی اسٹیٹ ہے، جو اس کی مینٹل اینڈ فزیکل ہیلتھ ہے، یا اس کی جو ڈیزیز کی کنڈیشن ہے، اس کو بیسکلی کون سی پوٹینسی میں دوائی دی جائے گی۔ اور تیسری اہم چیز ہے کہ کتنی ڈیوریشن کے لیے، فار ہاؤ لانگ، کتنا عرصہ یہ دوائی دینی ہے، اور پھر کس ٹائم اس کو دوائی کو بند کرنا ہے، کہ دوائی ایک افاقہ ہونے کی صورت میں
बंद करना है या अगर ना हो सूरत में अगर कोई दवाई चेंज करनी है तो वो जब चेंज करनी है तो वो कितनी पोटेंसी में और कितने अरसे के लिए देनी है, और उसके बाद फिर मरीज़ अंडर ऑब्जर्वेशन रहेगा, आता रहेगा, तो उसके बाद उसका जो जब मुकम्मल उसको शफायाबी हो जाती है तब उसको इलाज रोका जाएगा। लेकिन उसको रोकने का भी तरीका है कि वो होम्योपैथ प्रॉपर क्वालिफाइड डॉक्टर को पता होता है कि आखिरी महीने बेसिकली जब मरीज शफायाब हो रहा है तो उसको आखिर में कौन सी मेडिसिन देनी है, कौन सी पोटेंसी में देनी है कि उसके बाद उसको और दवाई की ज़रूरत नहीं है। तो ये बड़ा ज़रूरी है नाजरीन, याद रखें सेल्फ मेडिकेशन चाहे कोई तरीका इलाज हो इंतहाई डेंजरस है, होम्योपैथी में भी उतनी डेंजरस है, क्योंकि जो होम्योपैथिक मेडिसिन होती है इसमें एक और चीज़ आपको जो मैंने शुरू में आपने देखा होगा होम्योपैथिक जो नज़रिया जब फिलासफी मैंने बयान की थी, मैंने बताया था कि बेसिकली जो होम्योपैथिक मेडिसिन होती है वो ज़िंदा इंसानों के ऊपर आजमाई जाती है, ज़िंदा इंसान पे जो ख़ाम हालत में वो दवाई असर करती है उसी की जब लतीफ़ खुराक पोटेंसी बनाकर मरीज़ को दी जाती है तो मरीज़ मुकम्मल शफायाब हो जाता है और उसकी वाइटल फोर्स स्ट्रांग हो जाती है, उसके इम्यून सिस्टम उसको शफायाब कर देता है। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें आपको पता नहीं है और आप बगैर सोचे एक नेट पे देख के या किसी किताब में पढ़ के या किसी से सुन के कोई मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको ये नहीं पता कि विच मेडिसिन इज सुटेबल फॉर यू, फॉर हाउ मच ड्यूरेशन, कितने अरसे के लिए आपने लेनी है, कौन सी पोटेंसी में लेनी है और कब उसको ख़त्म करना है। अगर आप बगैर किसी से कंसल्ट किए होम्योपैथिक प्रॉपर डॉक्टर की ज़ेर निगरानी इलाज कराने अगर नहीं कराते तो फिर क्या होगा कि फॉर लॉन्ग रन ये जो आप कोई मेडिसिन लेंगे वो इसको एक होम्योपैथी में कहते हैं प्रूविंग इफेक्ट। प्रूविंग इफेक्ट का मतलब होता है कि अगर आपके अंदर बेसिकली वो डिजीज़ ही नहीं या वो दवाई अगर आपको सूटेबल नहीं है तो वो जो दवाई एक्चुअली जिस बीमारी के खिलाफ इस्तेमाल होनी चाहिए थी वही बीमारी आपको आपके अंदर आ जाएगी, आप उस बीमारी के शिकार हो जाएंगे। और उस बीमारी का चूँकि किसी को ये नहीं पता आपने कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल की है, अगर प्रॉपर होम्योपैथिक के अगर आप ज़ेर निगरानी इलाज नहीं करा रहे तो होम्योपैथिक डॉक्टर को पता होता है कि अगर कोई दवाई किसी का साइड इफेक्ट शुरू हो जाए तो उसका फिर एंटीडोट मेडिसिन होती हैं, उसकी कौन सी ऐसी मेडिसिन है जो एज एंटीडोट इस्तेमाल की जाए। ये बड़ा ज़रूरी नुकता है, हर बंदे को ये नहीं पता कि किस दवाई का कौन सा एंटीडोट है। तो बराए मेहरबानी ये मेरा जो बेसिकली आज की जो होम्योपैथिक अवेयरनेस या आगाही के सिलसिले में जो लेक्चर है इसका बेसिकली बयान करने का मकसद ये है नाजरीन कि होम्योपैथिक दवाइयों को भी ये जो है कि ऐसे बात आई हुई है कि मीठी गोलियाँ हैं या इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। साइड इफेक्ट एज़ कम्पेयर टू एलोपैथिक मेडिसिन बहुत कम है, लेकिन जब इसके साइड इफेक्ट शुरू हो जाए अगर बंदा बगैर सोचे लगातार कोई दवाई मेडिसिन इस्तेमाल करता रहे, अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल करता रहे, उसको पता ना हो टेक्निकली कि इसका कितना अर्सा इस्तेमाल करना है या कब रोकना है, तो उस दवाई का जब प्रूविंग इफेक्ट आएगा तो वो बहुत ज़्यादा डेंजरस बॉडी पर इफेक्ट्स हो जाएगा। हो सकता है कि बाद में लाइलाज सूरत तैयार हो जाए। इसलिए नाजरीन ये आगाही दे रही थी कि आप बहुत मुहतात रहें और कभी भी सेल्फ मेडिकेशन की तरफ कभी मत जाएं।